انسان ہونے کے ناطے ہم سب کسی نہ کسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر جاتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھولے، ہم سب بھول چوک کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض گناہ لا علمی میں ہوتے ہیں، بعض جان بوجھ کر ہوتے ہیں۔ گناہ ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنی زندگی میں کانٹے بو رہا اور وہ کانٹے خود اسی کو چبھتے، اسی کو ہی نقصان دیتے، کہ ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ بندہ اپنے ارتکاب گناہ سے روزی اور رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کو گناہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے صرف زبانی توبہ نہیں کافی، بلکہ عملی طور پر بھی بہت کچھ کرنے کی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اعمال جن سے آدمی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان میں پہلا عمل یہ ہے کہ آدمی کامل توجہ سے وضو کرے، یعنی اچھی طرح اہتمام کے ساتھ، جس میں انسان کی جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، ہاتھوں پر کوئی نیل پالش نہ ہو، یا جسم پر کوئی ایسی چیز چپکی بھی نہ ہو کہ جس سے پانی کی رکاوٹ، پوری طرح مسنون طریقے سے وضو کرے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے۔ حضرت حمران جو حضرت عثمان کے غلام تھے وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی ڈالا اور ان کو 3 مرتبہ دھویا۔ برتن سے کس طرح؟ یعنی جیسے یہ برتن ہو تو یوں کر کے، خشک ہاتھ کو برتن کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے، اور خصوصاً صبح اٹھ کر، ایک انسان کو نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ کسی نجاست والی جگہ پہ نہ لگ گیا ہو۔ تو جب پہلے زمانے میں ٹیپس نہیں ہوتی تھی، اور اگر آج بھی کبھی ٹیپ نہ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے لوٹے سے ڈال کے یا کسی بھی برتن سے ہاتھ میں پانی ڈال کے پھر پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے۔ جب ہاتھ دھل جائے تو پھر بے شک پانی تو چلو بھر کے بھی کلی اور ناک میں پانی اور منہ وغیرہ وہ باقی کام کر سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی برتن سے انڈیلا، 3 مرتبہ ہاتھ کو دھویا، 1 مرتبہ دھویا، پھر دوسری دفعہ دھویا، پھر تیسری دفعہ۔ یہ نہیں کہ صرف 3 دفعہ مل دیا، نہیں، 3 دفعہ لے کے 3 دفعہ دھویا۔ پھر اپنا دایاں ہاتھ پانی کے اندر ڈالا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو جھاڑا، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھویا، ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اس کے بعد ہر پاؤں 3 بار دھویا، یعنی الگ الگ 3 بار۔ اب اگر ٹیپ میں بھی آپ دھوئے تو 3 دفعہ کم از کم پاؤں کو آگے بڑھائے پانی کے نیچے، تاکہ 3 دفعہ کا عمل پورا ہو جائے۔ پھر فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، آپ نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا، یعنی وہ ایک عملی طور پر سنت کو زندہ کر رہے تھے، اور فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، یعنی درست وضو کرے، پھر 2 رکعتیں تحیۃ الوضو کی پڑھے، اور ان میں اپنے دل میں مختلف خیالات لے کر نہ آئے، یعنی ادھر ادھر کی کہانیاں نہ سوچے، لوگوں کے بارے میں نہ سوچے، گھر کے کاموں کے بارے میں نہیں سوچے، اور باتیں نہیں سوچے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی یہ اتنا بڑا کام ہے، بظاہر چھوٹا سا لگ رہا ہے، لیکن 2 شرائط ہیں بڑی۔ ایک تو یہ کہ وضو بالکل صحیح ہو، اور دوسرے یہ کہ نماز بھی پورے خشوع سے پڑھی گئی ہو اور اس میں کوئی اور بات نہ سوچی جائے۔ یعنی پورا جہاد کرنا پڑتا ہے انسان کو، کہ ادھر ذرا سا غافل ہوتا تو فوراً شیطان خیال ڈال دیتے، پھر اس کو جھٹکے، پھر جھٹکے، پھر جھٹکے، پھر جھٹکے، اور پوری طرح یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ اور یہ ایک طرح سے صلاۃ التوبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے۔ کیونکہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ ہمیں پریشان کیے رکھتے ہیں، اندر سے ہمیں ہلائے رکھتے ہیں، اور بار بار اٹھ کے آتے رہتے، کبھی رات کو نیند نہیں آتی، کبھی خوابوں میں ایسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، کبھی بظاہر، جیسے کہ ایک عالم نے کہا تھا کہ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس کا اثر اپنی بیوی اور سواری میں پاتا ہوں، کہ وہ میرے نافرمان ہو جاتے ہیں، بیوی بات نہیں مانتی، کہ بچے بات نہیں مانتے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ بھی گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے انسان اگر دیکھے کہ کوئی اس قسم کی رکاوٹیں آ رہی ہیں کسی بھی کام میں، تو یہ عمل دہرائے، کچھ مشکل نہیں، زیادہ زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، 15 منٹ لگ جائیں، لیکن انسان اپنا بوجھ اتار لی۔ آپ دیکھیے کہ ڈائٹنگ کے لیے لوگ اپنے جسم کے بوجھ اتارنے کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں، کتنے مہینے لگاتے ہیں، اور یہاں تو گناہوں کا بوجھ اتارنا ہے، چند منٹ کی بات ہے۔ بس پورے اخلاص کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان جب وضو کر چکے تو کہنے لگے، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو حدیث نہ سناتا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے، کوئی فرض نماز، تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز تک پڑھنے کے ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے، یعنی 2 نمازوں کے بیچ میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص گناہ کے لیے الگ نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں،
ورنہ اگر ہر نماز انسان اس طرح پڑھ لے کہ وضو بھی ٹھیک ہو اور توجہ بھی ہو تو انشاءاللہ پچھلی نماز سے اس نماز تک کے بیچ میں کوئی غلطی ہوگی تو وہ ساتھ ساتھ دھلتی چلی جائے گی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پاس جب انسان پہنچے گا تو پاک صاف ہو کر پہنچے گا انشاءاللہ۔ اور وہ آیت کون سی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیلوں اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے اپنی کتاب میں انہیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، یعنی حق کو چھپانے والے یا خیر اور بھلائی کی بات پڑھ کر اسے دوسروں تک نہ پہنچانے والے جہاں کہ ان کو پہنچانا چاہیے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل علم پر لازم کیا ہے کہ وہ جو اچھی باتیں پڑھیں وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تو اس دعا کو قبول فرما لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آمین کہے تو فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، یعنی جب تم یہاں آمین کہتے ہیں تو وہ وہاں آمین کہتے ہیں، اور اگر بندوں کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، یعنی ایک ہی آواز میں ہو، ایک ہی وقت میں ہو، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ کا جواب دینا، جس میں ایک شخص نے پڑھا تھا نا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے پڑھا ہے کہ 30 سے زیادہ فرشتے لپکے ہیں ان کلمات کے اجر کو اٹھانے کے لیے، کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ میں آگے بڑھ کر اس کو لے لوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کثیر بھی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ نماز ساری کی ساری انسان کے گناہوں کو دھو ڈالنے والی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے، تو اس لیے کسی بھی قیمت پر نماز سے سستی نہیں کرنی چاہیے، غفلت نہیں برتنی چاہیے، جاب وغیرہ کی وجہ سے بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے دین کی پہچان ہے۔ پھر اسی طرح کامل توجہ سے جمعہ ادا کرنے والا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک صفائی کر سکتا ہو صفائی کرے، یعنی بدن کی صفائی، اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر والوں کی خوشبو میں سے لگا لے، پھر نماز کے لیے نکلے، مسجد میں آئے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، یعنی ان کو ڈسٹرب نہ کرے، پھر جتنی نماز اس کے مقدر میں ہے پڑھے، یعنی سنت نوافل وغیرہ، اور جب امام خطبہ پڑھتا ہے اس سے خاموش رہے، یعنی بات نہ کرے خطبے کے دوران، تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ایک نماز سے دوسری نماز تک، اور دوسرے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ تو اس میں اپنے بچوں کو بھی آپ سکھا سکتے ہیں کہ کس طرح وہ جمعے کے لیے جائیں، جلدی جانے کی کوشش کریں، پھر جا کر مسجد کے نوافل پڑھیں، اور اس کے بعد یہ کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ پھر یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ بذات خود گناہوں کو ختم کرنے والی ہے۔ پھر یہ کہ نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلنا جو ہے، جو شخص پاکیزہ طور پر گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر جو وہ مسجد کی طرف بڑھاتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اور یہ بہت ہی آسان عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ۔ 100 مرتبہ کیسے ہوتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں پہ انسان 30 دفعہ اور پھر 3 دفعہ پڑھ لے، پھر 33، پھر 33 اور آخری مرتبہ 34 مرتبہ۔ چلیے اس وقت ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، سب پڑھ، یعنی خالی سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے، زبان پر بہت ہلکے اور ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آدمی کو چاہیے کہ چلتے پھرتے ان کلمات کا ورد کرتا رہے، یعنی جب موقع ہو بیٹھ کے بھی کر لے، چند منٹ تو لگے، سفر کے دوران، بس، ٹرین، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، اور اسی طرح بعض اوقات ہم کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں یا گھر کے کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو زبان کو خالی نہ رہنے۔ مومن جو ہوتا ہے اس کی زبان ہر وقت ذکر سے تر رہتی،
پھر اسی طرح 100 برائیاں مٹا دینے والا کلمہ، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک دن میں 100 بار کہے تو یہ اس کے لیے 10 گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر ہوگا، جیسے 10 غلام آزاد کر دیے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس سے 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور یہ کلمہ اس کے لیے اس دن شام تک شیطان سے بچانے کا ذریعہ رہے گا، یعنی شیطان اس پر غالب نہیں آئے گا، اور جو شخص یہ عمل لے کر آئے گا اس سے بہتر کوئی اور شخص نہیں آئے گا۔ یعنی عام طور پر ہمیں لوگوں کے ساتھ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے نا کہ ہمارے کپڑے سب سے اچھے ہوں یا گھر اچھا ہو یا گاڑی اچھی ہو، تو جو شخص اس کلمے کی روز پابندی کرے گا قیامت کے دن اس کا عمل سب سے بہترین ہوگا، سب سے خوبصورت ہوگا، سوائے اس آدمی کے جس نے اس جیسا عمل کیا۔ تو اس سے 4 باتیں پتہ چلتی۔ نمبر 1 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیوں کا لکھا جانا، 100 برائیوں کا مٹنا، اور پھر صبح سے شام تک شیطانی حملوں سے محفوظ رہنا۔ اور اگر 100 مرتبہ نہ کہہ سکے تو 10 مرتبہ کہہ لیں، 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام۔ پھر اسی طرح نماز کے بعد کی تسبیحات ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ تو یہ بھی بہت ہی فضیلت والے کلمات ہیں۔ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر آخری بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے تو اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ، یعنی کتنی بھی غلطیاں ہوں پھر انسان کی معاف ہوتی چلی جائیں گی۔ تو انسان تو خطا کا پتلا ہے، بھول چوک ہوتی رہتی، تو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، یعنی یہ تینوں تسبیحات ہیں، ان کو کرنے کے لیے 1.5 منٹ چاہیے ہوتا ہے، تو کیا 1.5 منٹ نہیں ہمارے پاس کہ جس کے ساتھ ہم اپنے بوجھ جو ہے وہ اتار پھینکیں۔ پھر اسی طرح نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ پیج 52 حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جب انہیں ایسے لوگ مل جائیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں جیسے آپ کر رہے تھے ابھی، تو ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگتے ہیں کہ آؤ ادھر تمہارا مطلب حاصل ہو گیا، یعنی اللہ کی یاد کرنے والے مل گئے ہیں جن کی تلاش میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو وہ انہیں اپنے پروں کے ساتھ آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں، تو رب تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے زیادہ ہر ایک بات کو جانتے ہیں، کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں تیری پاکیزگی، تیری بڑائی، تیری تعریف اور تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں قسم ہے تیری ذات پاک کی انہوں نے تجھ کو نہیں دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ مجھ کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو۔ فرشتے کہتے ہیں پھر تو اس سے بھی زیادہ تیری عبادت کرتے، یعنی اور بھی شوق سے کرتے، تیری بڑائی بیان کرتے، تیری تسبیح کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری ذات کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس سے زیادہ حرص کریں اور اس سے بڑھ کر اسے طلب کریں، یعنی وہ جنت کا سوال بہت زیادہ کریں۔ آپ دیکھیں دنیا میں جس چیز کی ہمیں حرص ہوتی ہے، کوئی خوبصورت چیز ہمیں نظر آ جاتی تو ہم دعائیں مانگنے لگتے کہ یا اللہ بس یہ مجھے مل جائے، یا کوشش کرنے لگتے ہیں۔ تو جس کو جنت نظر آ جائے پھر وہ کیسے نہیں اس کا سوال کرے گا؟ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے جنت کو جیسی وہ ہے اور جو ہمیں اس کے مناظر بتائے گئے ہیں ان کو دیکھ کر ان کا شوق رکھتے ہوئے خوب اچھی طرح دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا تو کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ آگ سے۔ فرمایا کیا انہوں نے آگ دیکھی؟ وہ کہتے نہیں تیری ذات کی قسم انہوں نے اسے دیکھا نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیں تو کیا حال؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اور زیادہ اس سے بھاگے اور اس سے اور زیادہ ڈرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے رب تعالیٰ ان یاد کرنے والے بندوں میں ایک شخص کسی اور کام کے لیے وہاں آ کے بیٹھ گیا تھا، یعنی وہ اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، ویسے ہی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کچھ لوگ یہاں بیٹھے تو وہ بھی آ کے بیٹھ گیا، تو وہ ان میں شریک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے بندے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہوگا، یعنی ایسی مجلس میں جا کر اگر کوئی بیٹھ جائے تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کر اٹھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتی جس میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں مگر انہیں فرشتے گھیر لیتے اور رحمت ڈھانپ لیتی، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہم سے بہتر جماعت میں ذکر کرتے ہیں۔
پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرے. سو اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد کرے یعنی دل میں یاد کرے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اگر وہ ایک بالش میرے قریب ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں 2 ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں. اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں. پھر ہے پیج 56, گناہ کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا, یعنی دیر نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا بوڑھے ہوں گے تو حج پہ جائیں گے یا پھر رمضان آئے گا یا پھر کسی وقت کر لیں گے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو لوگوں کا ڈر ہے, اس لیے ہمیں ویسی زندگی بسر کرنی ہے جیسے لوگ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور نہ کرے اور اس سے محروم نہ کرے. پھر لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا, یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ. ابھی تک تو عبادت کے کام تھے, ابھی کچھ پریکٹیکل کام بھی ہے کہ اور کیا کر سکتے ہیں. 61 پیج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے میں جا رہا تھا, اس نے راہ میں کانٹوں والی ایک شاخ دیکھی تو اسے راستے سے ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی قدردانی کی اور اسے بخش دیا. ایسی جگہ گاڑی نہ پارک کریں جہاں پر لوگوں کو تکلیف ہو, کہ ان کے روڈ بلاک ہو جائے یا ان کا گراج بلاک ہو جائے, یا کوئی بھی چیز ایسی نہیں پھینکنی چاہیے کہ جر بھی کرے اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور پھر اگر کوئی انسان کبیرہ گناہوں سے بچے تو صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیوں کو اور ہم تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. پھر اسی طرح سچائی کو اختیار کرنا, اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. صدقہ چھپا کے دینا, یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم. جو لوگ غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ یہ گھر جا کر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھیں گے, اپنے بچوں سے بھی شیئر کریں گی. جی آپ کچھ کہتے ہیں؟ سر میں نے سوچا جی کہ جیسے انسان سے گناہ غلطیاں ہوتی ہے تو برڈن ہوتا ہے نا, جس سے کو یہ کرتا ہے ساتھ اس کو شیئر کرے. اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری ریمیڈیز سکھا دی نا برڈن سے, ان چیزوں سے, اور خود ہی جیسے سیلف تھراپی ہے یہ ہمارے لیے. بالکل. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ دعا کر لیتے ہیں کچھ اور اس کے بعد اجازت چاہتے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شیء قدیر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان فرما.